جی ہاں، یزید مسلمان تھا بلکہ جنتی تھا۔ دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ جہاں ایک طرف بہت سی فضیلتیں رکھتا ہے، وہیں دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا تھا، جس کے پیچھے یزید کا ہاتھ تھا۔ دوستوں، ویسے تو یزید کے اندر اور بھی بہت سارے عیب موجود تھے، مگر اس کے دامن پر سب سے بدنما داغ جو آپ کو لگا ہوا ملے گا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کرنے کا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ہی وجہ سے اس کے اور عیب بھی لوگوں میں ظاہر ہونے شروع ہو گئے، اور لوگوں نے اس کے تمام چھپے ہوئے عیبوں کو بھی بیان کرنا شروع کر دیا۔ دوستوں، دنیا میں بہت سے اور بھی فاسق اور فاجر لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کے عیبوں کو ان کی ذات تک ہی محدود کر کے دیکھا جاتا رہا ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت کی وجہ سے یزید کے تمام معاملات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور لوگ قیامت تک اسے فاسق اور فاجر کہتے رہیں گے۔ اس کی بد کرداری کا عالم یہ تھا کہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکھائے ہوئے خلفائے راشدین کے راستے کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، پتھر دل تھا، بدصورت چہرے والا تھا، چیچک کے داغ والا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک شرابی بھی تھا۔ اس کی اس کردار کی وجہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے کئی جماعتوں نے اس پر کافر کا فتویٰ بھی لگا دیا ہے، مگر مفتی وسیم صاحب کی اس بارے میں کچھ اور ہی رائے ہے۔ ہم مفتی وسیم صاحب کی رائے یزید کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ یزید کے متعلق آج دو انتہائیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک انتہا تو یہ کہتی ہے کہ جی ہاں، یزید مسلمان تھا بلکہ جنتی تھا، بلکہ اس کو رحمت اللہ علیہ اور علیہ السلام تک کہتے ہیں، اور دوسری انتہا وہ ہے جو یزید کو کافر کہتے ہیں اور اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں یزید کو ملامت کرتے 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 کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان تک، ان کے دامن تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ صحابہ کے بارے میں قرآن میں یہ دو جگہ باتیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریفیں ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور بھی ان کے معاملات ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایسے ویسے صحابی نہیں ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں بھی کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے ہیں نا۔ امیر معاویہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں۔ اب ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ایک اعتدال والا اصول بھی ہے۔ شرح عقائد نصفی ایک کتاب ہے، اور یہ بڑی شاندار کتاب ہے، طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر۔ اس کے اندر باقاعدہ علماء نے بحثیں کی ہیں کہ یزید کافر تھا یا مسلمان تھا، لیکن جو بات اور ساری بات کا خلاصہ ملتا ہے وہ دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ یزید کے متعلق یہ جو ہے علماء کا اجماع ہے کہ یہ بندہ فاسق و فاجر تھا اور یہ ظالم تھا، اور دوسری بات جو ہے عوام کے متعلق وہ یہ ملتی ہے کہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں تشویش یا ایسی چیزوں کے بارے میں تفتیش وغیرہ نہ کیا کریں کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن یا قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے زندگی کیسے گزاری، ہم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا، تو لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں سوالات کریں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے ان چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے کا جن سے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ گزرے ہیں، کس کس کے بارے میں آپ کیا کیا سوچیں گے اور کیا کیا لوگوں کو بتایا جائے گا، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ علماء اہل سنت نے ساری بات کا جو خلاصہ بیان کر دیا وہ اعتدال والا ہے۔ دونوں انتہاؤں سے بچیے اور اعتدال والا عقیدہ رکھیے، اور اس معاملے میں بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کر کے اپنے نیک اعمال میں لگے رہیے۔ تو دوستوں، یہ تھی مفتی وسیم صاحب کی رائے یزید کے بارے میں۔ آپ کی یزید کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔